औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो अलकानून फ़ित्तिब है। अलकानून फ़ित्तिब को जो है 11 सेंचुरी के अंदर जो है ये किताब लिखी गई। इसके मुतरादिफ नेम में इसको मशरिक़ के अंदर जो है तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था, और मगरिब के अंदर जो इसका नाम था, इसको जो भी महारत हासिल हुई वो मेडिकल बाइबल के नाम से हासिल हुई, क्योंकि मगरिब के अंदर जो है तकरीबन 700 साल तक के ये किताब जो है हर तालीमी तिब्बी इदारे का जो रही है, निसाब रही है, सिलेबस रही है। तकरीबन 700 साल। कितने साल? 700 साल। सबसे पहले कि किताब का हमको दो चीज़ें लिखनी होती है। तारुफ कि किताब का तारुफ क्या है, फिर उसमें जो है हकीम का तारुफ भी डालना पड़ता है थोड़ा बहुत। अगर किताब जो है छोटी है तो उसमें हकीम का तारुफ भी हमको लिखना पड़ता है कि हकीम का नाम, मुकम्मल नाम क्या है, उन्होंने तालीम और तरबियत कहाँ से हासिल की। फिर उसके बाद जो है इसकी ज़ख़ामत किताब की डालनी होती है। किताब जो है तिब के लिए एक नमूना है, एक अजीम किताब है, यानी सबसे बड़ी किताब है, क्योंकि आज भी जो है कई सारे बड़े बड़े हकीम जो है, डॉक्टर्स जो है इस किताब को जो है रिफ़र करते हैं, पढ़ते हैं। और आयुर्वेदिक के बहुत सारे और यूनानी के बहुत सारे लेक्चरर आज भी इस किताब का जो है मुतालिया करते हैं। आज भी इस किताब को मैं कई जो है डॉक्टरों के पास देखा हूँ, और यहाँ तक कि इस किताब का जो ताल्लुक़ है कि समरकंदी ने इसके मुतालिक क्या राय पेश की। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये लिखना आपको पेपर में ज़रूरी है कि समरकंदी ने ये कहा कि अगर कोई भी तालिब इल्म ये चाहता है कि वो तिब की मुकम्मल मालूमात हासिल कर ले और उसको जो है दूसरी किताबें जो भी हैं, दूसरी किताबों से उसको छुटकारा मिल जाए, यानी वो बेनियाज़ व आज़ाद हो जाए, दूसरी किताबें उसको पढ़ने की ज़रूरत ना रहे, तो वो अपनी ज़िंदगी में जो है शेखुर रईस बू अली सिन्हा की किताब का मुतालिया कर सकता है। कौन सी किताब? यही अलकानून फ़ित्तिब का। दूसरी चीज़ कि उन्होंने ये कहा कि बुकरात और जालिनूस अगर ज़िंदा होकर आ जाए, यानी एक मरतबा कोई वफ़ात पा जाए तो उसके बाद वो दोबारा ज़िंदा नहीं होता है, लेकिन इनका कहना ये था कि बुकरात और जालिनूस जैसे बड़े बड़े जो डॉक्टर गुज़रे हैं, जो हकीम गुज़रे हैं, अगर वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होकर आ जाए तो जो कद्र, जो एहतराम वो तिब का करते थे और जो पुरानी किताबों का करते थे, उसके जैसा एहतराम जो है वो इस किताब का भी करेंगे, यानी अलकानून फ़ित्तिब का। किसने कहा? समरकंदी ने कहा। और समरकंदी ने फिर क्या किया कि ये सब बताने के बाद ये हुआ कि इस किताब में क्या चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि इस किताब को इतनी महारत हासिल हुई, तो वो ताल्लुक़ से भी हम मुकम्मल पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि शेखुर रईस बू अली सिन्हा ने, जिनको इब्ने सीना भी आता है, शेख भी पूछा जाता है, बू अली सिन्हा भी पूछा जाता है, या कभी कभी शेखुर रईस सिर्फ पूछ लेगा, या फिर कभी कभी मुकम्मल नाम पूछेगा, शेखुर रईस बू अली सिन्हा की किताब कौन सी है। इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है कि अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इब्ने सीना है या सीना है, तो उसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है शॉर्ट नामों से भी ये जाने जाते हैं। तमाम शोबे समेट कर इन्होंने क्या किए कि अपनी किताब के अंदर लिखे, यानी हर शोबे को, इल्म जराहत को भी लिखा, अद्विया को भी लिखा, सैदला को भी लिखा, मुरक्कबात को भी लिखा, तिब के जितने भी छोटे छोटे शोबे हैं सबको उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है। इसी के साथ साथ कि यूरोप के अंदर मैंने बताया हूँ पहले ही कि 700 साल तक के जो है ये इदारों का निसाब रहा है, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये उनका सिलेबस रहा है। और मशरिक़ के अंदर इसको तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया और मगरिब के अंदर मेडिकल बाइबल के नाम से ये जानी जाती है। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिए कि ये किताब के ये जो दो नाम हैं, मशरिक़ के अंदर क्या कहा जाता है और मगरिब के अंदर क्या कहा जाता है, इसके ऊपर MCQs आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ज़ख़ामत के अंदर पुरानी जो किताबें हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी 14 जिल्दें थी, लेकिन आज मौजूदा जो है 5 जिल्दें इसकी मौजूद है। हमको सिर्फ इतना लिखना है कि इस किताब की फ़िलहाल कितनी जिल्दें मौजूद है। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ज़ख़ामत के अंदर ये 5 जिल्दों के ऊपर मुश्तमिल किताब है। इसके साथ साथ कि इसके अंदर 10 लाख से ज़ायद अल्फाज मुरत्तब है, यानी 10 लाख से ज़ायद अल्फाज जो है इसके अंदर शेखुर रईस बू अली सिन्हा ने लिखी है। अब हम मुतालिया करेंगे, ये देखेंगे
کہ کون سی جلد کے اندر کون سے ٹاپک انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پوچھتا ہے کہ پہلی جلد میں کیا ہے، دوسری میں کیا ہے، تیسری میں کیا ہے۔ تو پہلی جلد کو اس طریقے سے یاد رکھیے کہ فرسٹ ایئر کا جو پروف ہے، فرسٹ جلد کی جب میں بات کروں گا تو پہلی جلد کے اندر سب سے اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ جس طریقے سے فرسٹ ایئر میں امور طبیعہ، تشریح البدن یعنی اناٹومی، منافع الاعضاء فزیالوجی، نبض بول و براز امور طبیعہ کے اندر ہی آتا ہے۔ اسی طریقے سے صحت و مرض یہ سیکنڈ ایئر کا ٹاپک ہے جو پیتھولوجی کا ہے، اولڈ پیتھو کا، لیکن اس کو فرسٹ ایئر کے اندر ہمارے کو فرسٹ پروف کے اندر یاد رکھنا ہے کہ فرسٹ ایئر کے جو چیپٹر ہے وہ اس کی جلد اول میں ہے۔ دوسری چیز کہ دوسری جلد میں ادویات کا ذکر ہے، ادویہ مفردہ کا۔ کون سی ادویہ؟ سنگل ڈرگ کا، یعنی سنگل ڈرگ کے بارے میں کیا کیا معلومات ہے، تو ادویہ مفردہ کا ذکر ہے، پھر مزاج ادویہ کا ذکر ہے، پھر ماہیت کا ذکر ہے، بدل کا ذکر ہے، یہ سب اس میں موجود ہے۔ تیسری جلد آتی ہے، دیکھو دوسری جلد کو اس طریقے سے یاد رکھیے کہ ابھی آپ لوگ کا کیا ہے، کون سا پروف ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے سیکنڈ ایئر کے اندر دیکھ رہے ہوگے کہ ادویہ مفردہ بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ادویہ مرکبات بھی سیکنڈ پروف میں ڈال دیا گیا ہے اور صیدلہ بھی ڈال دیا گیا ہے۔ بات کریں گے جب کہ تیسری جلد کی، تو تیسری جلد کے اندر معالجات کا ذکر ہے۔ اب معالجات میں کیا کیا ہے، تو معالجات کے اندر جب آپ تھرڈ پروف میں آؤ گے تو وہاں پر آپ کو معالجات کر کے سبجیکٹ رکھا ہوا ہے۔ معالجات کے اندر امراض راز کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، امراض اعصاب کو ڈیفائن کیا ہے، اور امراض حسات کلیہ و مثانہ کو ڈیفائن کیا ہے۔ یعنی کلیہ کہتے ہیں کڈنی کو اور مثانہ کہتے ہیں بلیڈر کو۔ ان کے تعلق سے جو بھی امراض ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت انہوں نے جو حاصل کی ہے اس کتاب کے تھرڈ جلد کے اندر، وہ حسات کلیہ کا بہت ڈیپ بیان ہے۔ چوتھی جلد اور پانچویں جلد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ چوتھی جلد کے اندر جو ہے انہوں نے حمیات جو کہ ہم کو بہت چھوٹا لگتا ہے، میں کل بھی بتایا لیکچر کے اندر کہ حمیات جو ہے بہت بڑا ٹاپک ہے، اور حمیات کو سمجھنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بخار ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے۔ تبدیق کی وجہ سے بھی بخار آتا ہے، ٹائیفائڈ کی وجہ سے بھی آتا ہے، جراثیم کی وجہ سے بھی آتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بھی آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بخار کی حمہ یوم کی کئی ساری قسمیں آپ پڑھو گے، آگے میں پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز کہ معالجات کے اوپر کہ کوئی بھی اگر بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی مرض ہوتا ہے، تو اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے، معالجہ کہتے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابتدا کی جو شروعات کی ہے اس کتاب کی چوتھی جلد کو جب انہوں نے شروع کیا ہے تو ابتدا میں حمیات کر کے ٹاپک لیا ہے، حمیات کہتے ہیں بخار کو۔ اس کے بعد جو حصہ لیا ہے اس میں بحران ہے، جو دشمن پر دشمن کا غلبہ جس کو کہتے ہیں، جس کی تعریف ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ جس کے اندر اگر مریض بحران کے اندر اگر آ جاتا ہے تو یونانی کے اطباؤں کا ماننا ہے کہ ایک تو اس کو مکمل شفا ہوگی، یا پھر وہ مریض جو ہے مکمل طور پر جو ہے کیا ہو جائے گا، موت کی نیند سو جائے گا۔ تیسرا علم سموم۔ علم سموم ہے کیا؟ علم السموم کہتے کس کو ہے کہ کوئی بھی اگر ڈرگ کوئی انسان لے رہا ہے تو اس کی وجہ سے پوائزن کیا ہوگا، کہ اس کو جب کوئی بھی پوائزن وہ کھا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے علامات کیا ہوگے، سمٹم کیا ہوگے، اور اس علامات کو کس طریقے سے تریاق کیا جائے، کیسے اس کا اینٹی ڈوٹ بنایا جائے، اس تعلق سے اس چوتھی جلد کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے علم زینت۔ علم زینت کہتے کس کو ہے؟ علم زینت جو ہے کہ اس علم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے فیس وغیرہ، بال وغیرہ، ہیئر وغیرہ کا جو علم ہے اس کے تعلق سے جو ہے انہوں نے اپنے لیکچر کے اندر لکھا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں جلد کے اندر کیا کیا کہ پانچویں جلد کے اندر انہوں نے مرکبات کا ذکر کیا۔ مرکبات میں کون کون سے، کہ انہوں نے قرابدین کہتے ہیں مرکبات کی لکھی ہوئی کتاب کو، کہ جس کے اندر ہر طریقے کے مرکبات کے علم جو ہے مکمل لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگلی بات کہ امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ قانون کی شرح، یہ چیزیں بچے لکھتے نہیں ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ لوگ یہ یاد رکھ لو کہ قانون کی شرح کے اوپر AIGPT کے اندر کوشچن آتے ہیں۔
جب پی جی کا آپ ایگزام دو گے تو قانون کی شرح کے اندر کوشچن پوچھتا ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے قانون کی سب سے پہلی شرح جو لکھی گئی وہ معجز القانون جو عربی کے اندر لکھی گئی، اور اس کو لکھنے والے ابن نفیس تھے۔ کون تھے؟ ابن نفیس۔ جالینوس ثانی جو نام ہے وہ علاء الدین کرشی کا ہے، اور ابن نفیس بھی جو ہے علاء الدین کرشی کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے قانون کی پہلی شرح لکھی۔ اسی کے ساتھ علی گیلانی اور محمود عاملی نے ایک قانون کی شرح لکھی جو عربی میں ہے، جس کو جامع الشرحین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قانون کی تیسری ایک شرح اور تھی جس کو شمس الدین چغمنی نے لکھا، جس کو قانونچہ کہتے ہیں۔ تو چغمنی نام آ گیا تو قانونچہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، گیلانی آ گیا تو شرحین آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور کرشی آ گیا تو معجز القانون یاد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے فارسی کے اندر ایک ہی شرح لکھی گئی، اور اکبر ارزانی فارسی کے بہت ماہر حکیم گزرے ہیں، جنہوں نے اس شرح کو نام دیا ہے مفرح القلوب کر کے۔ قانون کے ترجمے اردو کے اندر سب سے پہلے اردو کے ترجمے لکھیے۔ سب سے پہلا جو اردو کا ترجمہ ہے غلام حسین کنتوری ہے، اور اردو کا ترجمہ اول اور دوم اگر آ گیا تو علامہ کبیر الدین نے لکھے، کیونکہ علامہ کبیر الدین کا اول اور دوم ترجمہ ہے، اور اردو کے اندر جو ترجمہ غلام حسین کنتوری کا شائع ہے۔ اسی طریقے سے ہمدرد پبلیکیشن نے انگریزی کے اندر اس کو جو ہے ترجمہ کیا، اور لاطینی کے اندر جیروڈ آف کریمونا کے نام سے جو ہے ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا لاطینی کے اندر۔ یہاں پر جو ہے قانون کی شرح